सुप्रीम कोर्ट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एतजाज एहसन ने हाथ खड़े कर दिए और यहां तक कह दिया कि अब मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आइन पामाल होता है तो होता रहे, खबरदार किसी की जुबान से मैं ये ना सुनूं कि वो आइन की बालादस्ती चाहता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को शहबाज शरीफ ने सरेआम एक किस्म की रिश्वत दे दी। वो रिश्वत किस किस्म की है आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या तारीख के जस्टिस सज्जाद अली शाह बनने जा रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं क्या वो जस्टिस मुनीर बनने जा रहे हैं। आप जो अदालत में इस वक्त जजेस की सूरत हाल है, कुछ नजरिया जरूरत के तहत तमाम तर मामलात को देखना चाहते हैं और कुछ आइन की पामाली को बचाना चाहते हैं, आइन की पासदारी रखना चाहते हैं। वो जजेस जो आइन की पासदारी करना चाहते थे, वो जजेस जो आइन का बोल बाला करना चाहते थे, वो नजरिया जरूरत के तहत हाथ खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नजरिया जरूरत के तहत फैसले किए जाएं। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं। एक तो यह कि शहबाज शरीफ ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को क्या रिश्वत दी और वो सरेआम दी है, सबूत के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस को ब्लैकमेल किस तरीके से किया जा रहा है, कौन करवा रहे हैं और इनकी वजह क्या है, इनकी पुष्ट पर कौन है। जो कानून साजी हुई वो कानून साजी किसके कहने पर हुई और क्या इससे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और तारीखी पस मंजर में मैं आपको बताऊंगा कि 1997 में जब यही सूरत हाल बनी तो क्या हुआ था, जस्टिस सज्जाद अली शाह किस तरीके से डटे रहे, आज जिस तरीके से उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो डटे हुए हैं, इस पर बात करेंगे। इमरान खान ने भी अपना वर्जन अपने तमाम तर जो सीनियर वकला है उनसे मुशावरत कर ली है और अपने अगले लाएअमल का ऐलान कर दिया कि वो क्या करेंगे अगर इस किस्म के मामला चलते रहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं। इमरान खान का लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी अहम चीज जो है नाज़रीन इकराम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लेट हुए और इस हवाले से केसेस जो एक केस लगा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उस वक्त बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो उस वक्त उनके बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे इलेक्शंस लेट होने पर, वो भी बल्दियाती इंतखाबात थे और वो जब लेट हुए तो उस हवाले से उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स जब मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा तो आप भी हैरान हो जाइए कि यार आखिर ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ये किस तरीके से लोग अपने नजरियात बदल देते हैं, किस तरीके से लोग बिक जाते हैं, किस तरीके से लोग अपने सोच को बदल लेते हैं, ये भी आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ जब खास तौर पर तुम्हें याद हो कि न याद हो, ये साहिबजादा हामिद रजा साहब ने जो एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक तारीखी वाक़या याद दिलाया, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। आगाज करते हैं जनाब, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें माजी की जरा हम डिस्कशन करते हैं कि जस्टिस सज्जाद अली शाह 1997 में इनका बड़ा नाम है और उन्होंने क्या किया, ये डटा हुआ था नजरिए जरूरत के तहत जस्टिस मुनीर की तरह ये फैसले नहीं किया करते थे। तारीख में दो जजेस के नाम हमेशा आपको नजर आएंगे टीवी स्क्रीन पर, हमेशा आपको तारीख की किताबों में नजर आएंगे, एक जस्टिस सज्जाद अली शाह, एक जस्टिस मुनीर। जस्टिस मुनीर जो थे उन्होंने नजरिए जरूरत के तहत फैसले किए और उन फैसलों का असर यह हुआ कि पाकिस्तान दो लख्त का शिकार हुआ। उन फैसलों का असर आज तक है और आज भी नजरिए जरूरत के तहत फैसले किए जाते हैं। आइन की बजाय जब आप नजरिए जरूरत के तहत चलते हैं तो फिर मुल्क नहीं चला करते, फिर मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं बना करते, वो तरक्की पजीर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और हम बढ़ रहे हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह जिस तरीके से डटे रहे, आज तारीख में उनका नाम भी है, लोग उनको सलूट पेश करते हैं, लोग उनका नाम सुनहरे हुरूफ में लेते हैं। लोग जब उनका नाम लेते हैं तो एक डटा हुआ एक बहादुर शख्स का नाम जब सामने आता है तो लोग उनको एक बहादुर शख्स कहते हैं। इसी तरीके से जस्टिस मुनीर को हमेशा के लिए लोग एक तारीख जज के तौर पर जानते हैं। जस्टिस मुनीर ने जो खास तौर पर 1997 में और 1999 के
حوالے سے جو اس وقت کی جو سچویشن تھی اس پر کافی کتابیں بھی خیر لکھ چکے ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے لا کورٹس ان گلاس ہاؤس، اس میں اپنی زندگی کے حوالے سے انہیں بہت ساری چیزیں بتائی. پھر خاص طور پر جو حالات 1997 میں تھے، جس طریقے سے انفلوئنس کیا جاتا رہا، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے لینے کی کوشش کی جاتی رہی، کس طریقے سے بلیک میل کیا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون نے جو حملہ کیا، وہ بھی جسٹس سجاد علی شاہ وہ شخصیت تھے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون لاؤ لشکر کے ساتھ آج جس طریقے سے بلیک میل کر رہی ہے جسٹس عمر عطا بندیال کو، یہ بالکل ماضی کے دہشت گردوں کی طرح یہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوئے اور چیف جسٹس سے اپنے مرضی کا فیصلہ لکھوانا چاہتے تھے. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بیشتر رہنما جو ہے وہ بلاول بھٹو سے نالا نظر آتے ہیں. وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ تاریخ کی سب سے بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں. آپ نے اگر یہ کام کر لیا اور عدلیہ کے جو اس طریقے سے غیر آئینی عمل کا ساتھ دیا، تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید دبوچ لیں گے، ختم کر لیں گے. اور یہ بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تو یہ وتیرہ رہا ہے، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ غلیظ گالیاں دیتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ بکواسیات کرتے ہیں، یہ گھر پر اٹیک کرتے ہیں، یہ فیملی پر اٹیک کرتے ہیں. یہ جو ججز خریدے نہیں جاتے، ان کو بریف کیس، جو ججز بریف کیس نہیں پکڑتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر اس طریقے سے حملے کرتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا کہ بلدیاتی انتخابات میں جب بلدیاتی انتخابات تاخیر کے شکار ہوئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس مقبول کے سامنے تھا وہ کیس، جسٹس مقبول کے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ کیا پنجاب کا حال مشرقی پاکستان والا کرنا ہے؟ لوگ جمہوریت سے محروم ہیں، بڑا صوبہ اپنے نمائندگان سے محروم ہے، الیکشن کمیشن اخراجات سے ڈرتا ہے، غیر مقبول جماعتیں الیکشن سے فرار چاہتی ہے، عوام حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ اس وقت کی ان کی جو خاص طور پر سٹیٹمنٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس وقت تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ مشرقی پاکستان کا اپنے حال کرنے. آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ الیکشن نہ کروا کر اور آپ جس طریقے سے ان کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان کو ایک اور مشرقی پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کو مزید دولت کا شکار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا عوام کو مزید پسنا آپ چاہتے ہیں؟ آپ عوام کو حقوق نہیں دے رہے، آپ عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے مافیاز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم سوال ہے، ایک سوشل میڈیا صارف نے ان سے پوچھا ہے. پھر دوسری طرف تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، صاحبزادہ حامد رضا نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک ٹویٹ کیا. اپنے آپ کو بہت ہی بااصول جج ظاہر کرنے والی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے کل جو سوموٹو کے حوالے سے فیصلہ کیا، کیا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں آپ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ کیس بھی سوموٹو کے تحت ہی سنا گیا تھا، اور آپ ہی اس کیس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ثابت کرنا چاہ رہے تھے. ایسی دوغلی پالیسی اور منافقت پر آپ کو خدا خوفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ صاحبزادہ حامد رضا نے ان کو بتایا. دیکھیں، خاص طور پر میں جتنا جانتا ہوں اور جتنا میں ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں اور جتنا میں ان کو پڑھ چکا ہوں اور جتنا میں ان کو مزید دیکھ رہا ہوں، یہ میرے سامنے ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں. جتنا بڑا ہوگا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، وہ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہوگا. یہ چاہے جج ہو، چاہے صحافی ہو، چاہے کوئی بھی ایکٹیوسٹ ہو، اگر یہ ثابت کرتے کہ یار میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، لیکن وہ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہوگا. اور صرف ان کو تھوڑا سا اعتماد چاہیے، اور وہ اعتماد وہاں سے جیسے ہی مل جاتا ہے. اب کچھ لوگ جو ہے وہ چیف جسٹس کا خواب بننے کے لیے یا خواب دیکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے مرہون منت وہ چیف جسٹس بن جائیں گے. وہ اس لیے اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. تو پھر شہباز شریف صاحب نے بھی آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا جس کا میں نے کہا تھا کہ رشوت کا جس طرح میں نے حوالہ دیا وہ یہی ہے. میرے لیے وہ کم سے کم ایک رشوت کے طور پر میں اسے دیکھوں گا کہ ان کا کیس جو تھا، ان کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا، وہ اس موقع پر، عین موقع پر شہباز شریف کا واپس لینا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کس کو خوش کیا جا رہا ہے، کس کو کیا رشوت دی جا رہی ہے. رشوت جو ہے وہ صرف لفافوں میں نہیں دی جاتی، رشوت صرف پیسوں کے ذریعے سے نہیں دی جاتی، بریف کیس کے ذریعے سے نہیں دیے جاتے، مختلف طریقے ہوتے ہیں. اب جس طرح یہ ایک کیس ہو گیا، ان کا جو خاص طور پر یہ
ہاں ان کا جو بنیادی طور پر یہ ریفرنس جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس تھا، اس ریفرنس سے ان کو ختم کر دیا، اور وہ ریفرنس تو یہ اب تک کی جو سچویشن ہے، اور اس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنے تمام تر لائر سے بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 90 ڈیز میں اگر الیکشن نہ ہوئے تو یہ بلنٹلی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوگی، اور اس کے خلاف پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ البتہ اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان ڈٹے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ببانگے دول دینا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ اگر تاریخ میں اپنا نام آپ نے درج کرنا ہے، اگر تاریخ میں خود کا اپنا نام سنہری الفاظ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جسٹس سجاد علی شاہ کی طرح ڈٹ جانا ہوگا، اور اگر آپ نے واقعی تاریخ میں جسٹس منیر بننا ہے تو بڑے جمہوری ہم نے دیکھے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، سو کارڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے رہے، اور آج ہم نے ان کو بکتے دیکھا، آج ہم نے ان کو مافیاز کو پروٹیکٹ کرتے دیکھا، آج ان کو ہم نے اس جج کو خاص طور پر آئین کو رونتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ 90 ڈیز میں الیکشن آئین کا بتا رہے، لیکن وہ بہانے ڈھونڈ رہے کہ مجلسی جیسے صورتحال ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، انپریڈکٹیبل سچویشن ہے۔ دیجیے نعمان خان کو پاک افیئر سے اجازت، اللہ نگہبان۔